بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین. یہ ماہ معظم شعبان المعظم ہے اور اسلامی مہینوں میں سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں. مہینے میں نور ہے، ہدایت ہے. ہمارے تجربے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جسموں کی بھلائی کے لیے سال کو مختلف موسموں میں تقسیم کر دیا ہے. جو انسان کی فزیکل باڈی کے لیے مفید ہوتے ہیں. کبھی گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو کبھی سردیوں کا ہوتا ہے، کبھی خزاں کا ہوتا ہے تو کبھی بہار کا ہوتا ہے. تو اسی کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ مہینے مقرر فرمائے ہیں جس میں روح کی بالودگی ہوتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، روح قوت پکڑتی ہے، روح سرشار ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے، نیکیاں آسان کر دی جاتی ہے. یعنی جس طرح موسم بہار میں ہماری فزیکل ورلڈ میں، ظاہری دنیا میں ایک خوش نما تبدیلی آ جاتی ہے. ہر طرف سبزہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پودوں میں پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے، نہ گرم ہوتا ہے، درمیانی موسم ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے لیے بھی موسم پیدا فرمائے، اور روح کے لیے جو موسم پیدا فرمائے ان کے اندر رجب، شعبان، رمضان، ذی الحج، یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جس سے انسانی روح کو تقویت ملتی ہے. جس طرح کے پھلوں سبزیوں کے لیے، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، خود انسانی باڈی کے لیے موسم بہار ایک اچھی تبدیلی لے کر آتا ہے، اسی طرح یہ موسم، یہ مہینے بھی انسان کے لیے نیکیوں کے مہینے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکیاں آسان فرما دیتا ہے، نیکی کے موقع عطا فرماتا ہے. تو اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر معظم کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان المطہر، شعبان پاک کر دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے،
वररमदानुल मुकफ्फिरु, और माह रमजानुल मुबारक गुनाहों को मिटा देता है, कफ़ारा बन जाता है। मुस्नदुल फिरदौस की हदीस है। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस को, शाबानुल मुअज़्ज़म को पाक करने वाला करार दिया। यानी पूरे साल इंसान दुनिया की ज़िंदगी में मुनहमिक रहता है, तो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला से अपनी रूह को पाकीज़गी हासिल करने का मौका देता है। तो जो इंसान इस महीने में पाकीज़गी हासिल करना चाहे तो वो नेकियां करके गुनाहों को छोड़कर अपने आप को पाक कर सकता है। फिर एक रिवायत में इसकी फजीलत यूँ बयान की गई इस महीने की, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फमन अज़म शाबान, जिसने शाबान की इज्जत की, उसकी ताज़ीम की, फ़क़द अज़म अमरी, तो तहक़ीक़ उसने मेरे हुक्म की ताज़ीम की, मेरे हुक्म की इज्जत की। वमन अज़म अमरी, और जो मेरे हुक्म की इज्जत और ताज़ीम करता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु लहू फ़रतन व ज़ुख़रन यौमल क़ियामती, तो मैं क़यामत के दिन उसके लिए ज़ख़ीरा बन जाऊँगा, उसके लिए मैं वसीला बन जाऊँगा। तो देखिए कि इस मुक़द्दस महीने की ताज़ीम की कितनी अहमियत है कि बरोज़ क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसके लिए नेकियों का ज़ख़ीरा बन जाऊँगा। तो इसकी ताज़ीम से क्या मुराद है? तो इसकी ताज़ीम से मुराद ये कि इस महीने में इबादत की जाए, रोज़े रखे जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जाए और इस्तिग़फ़ार कसरत से किया जाए। तो ये तो अमूमी इस महीने की ताज़ीम है। लेकिन इस महीने में एक अजीम रात आती है जिसे लैलतु निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है, यानी शाबान की निस्फ़ की रात, जिसे 15वीं की रात कहा जाता है। 14वीं का दिन गुजरता है तो 15वीं की रात आती है। 14वीं का दिन मगरिब पे ख़त्म हो जाता है, जिस तरह कि आज 14वीं है, तो आज का दिन मगरिब पे ख़त्म होगा। तो अब जो रात शुरू होगी मगरिब के बाद, वो फजर तक, तुलुए फजर तक, वो निहायत मुक़द्दस और मुअज़्ज़म रात है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बड़ा करम फरमाता है, अपनी रहमतों को आम कर देता है। और हदीस करीमा में इसकी बड़ी फजीलत आई है। हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यतलउ अला इबादिही लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना, कि जब 15वीं शाबान की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दिलों में तवज्जो फरमाता है। लफ्ज़ यतलउ का माना तो झांकना होता है, कि अपने बंदों के दिलों में झांकता है। मुराद ये कि उनके दिलों की तरफ तवज्जो फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिलमुमिनीन, तो वो तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा देता है, उनके गुनाह माफ़ फरमा देता है। वयुमलिल काफ़िरीन, और काफिरीन को मोहलत देता है कि वो तौबा कर लें, गुनाह से बाज आ जाएं, कुफ्र को छोड़ दे, इस्लाम की तरफ आ जाए। वयदउ अलल हिक़्दी, और कीना परवर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनके हाल पे छोड़ देता है। हत्ता यदऊहु, जब तक कि वो कीने को ना छोड़ दें, कीना परवरी को ना छोड़ दें। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए कि हदीस शरीफ में फरमाया कि कीना परवर को छोड़ देता है। तो अब कीना परवर खा मुसलमान हो खा काफिर हो, उन दोनों के बारे में यही हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता, उस पर खुसूसी करम नहीं फरमाता। और कीना परवर क्या होता है? यानी अपने दिल में मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ रखना, मुसलमानों के लिए बुराई रखना, मुसलमानों के लिए बिला वजह के बुरी सोच रखना, ये कीना परवरी है। दिल में उसके लिए बुरी बात छुपा के रखना, सामने हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकता कुछ, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो सामने खामोश रहता है या अच्छी बातें करता है उसके, लेकिन मौके की तलाश में होता है कि कब कभी उसका कोई नुकसान हो जाए तो फिर उस पर खुश होता है और मुबारकबाद देता है, लोगों को बताता है। या ये है कि
اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، تو اب یہ بات عام ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اپنے دوست احباب، محلے، آفس والوں میں، اسکول کالجز میں، خود مسجد میں آنے والے نمازیوں میں بھی بات پائی جاتی ہے کہ ہمارا موقع لگنے تو پھر دیکھیں گے، ابھی تو اس نے یہ کر لیا ہے، پھر بعد میں پھر کسر نکال دیں گے ساری کی ساری۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ کینہ پرور ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، تو اس رات یہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں پہ توجہ فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو اپنے تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، سوائے ایک جو مشرک ہوتا ہے۔ تو اب اس مشرک کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب داخل ہیں، خواہ وہ ہنود ہوں، ہندو ہوں، خواہ وہ پارسی ہوں، خواہ وہ سکھ ہوں، خواہ وہ بدھ مت والے ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، کوئی بھی جو بھی ہو مسلمانوں کے علاوہ، کیونکہ سب میں شرک کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پائی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بعض خدا مانتے اور بعض خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی الوہیت کے قائل ہیں۔ یہودی اہل کتاب کہلاتے ہیں مگر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ ان کے تو 36 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ اسی طرح بدھ مت والوں کا بھی یہی حال ہے کہ ویسے تو خدا کا تصور نہیں ہے لیکن گوتم بدھ کو خدا ہی مانتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کوئی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ادیان کہلاتے ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں۔ تو اس رات اللہ فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تمام خلق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور وہ مشاہرین اور چغل خور کے، کہ یہ چغلیاں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اور اس مرض کے بارے میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، جمعے کے دن تفصیلی کلام کر چکا ہوں کہ چغلی یہ ہوتی ہے کہ ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا، اور اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب ان کے آپس میں لگ جائے۔ بعض اوقات یہ نیت نہیں ہوتی پھر بھی پہنچا دیتے ہیں، تو وہ پھر آپس میں دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال یہ چغلی کہلاتا ہے، یہ غیبت ہی کی قسم ہوتی ہے۔ تو یہ مرض بھی ہم لوگوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس رات جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی رحمتیں فرما رہا ہے، اس رات ہم بھی اس رحمت سے محروم نہ رہیں اور اس میں اپنا حصہ لے لیں، تو پھر بندے کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور بھی گناہ ہیں جن کا حدیث کریمہ میں ذکر آتا ہے، اور وہ 6 گناہ ہیں جن کا حدیث کریمہ میں ذکر آتا ہے۔ حدیث کریمہ میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ بعض حدیث میں بعض کا ذکر آیا، بعد میں بعض کا ذکر آیا، بعض کا 6 کا 6 ذکر آیا۔ ان میں فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے، وہ اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، اس کے بارے میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود تھے، لیکن جب رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو موجود نہیں پایا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے گھروں میں دیکھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر نہیں پایا۔ تو پھر میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا اندھیرے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے مالک، میرا جسم، میری پیشانی تیرے سامنے سجدہ ریز ہو چکی ہے، میرا دل تجھ پہ ایمان لا چکا ہے، اے میرے رب،
میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، میں نے عظیم گناہ کیا، حالانکہ وہ سید المعصومین ہے، جو تمام معصوموں کے سردار ہیں، جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن ان کا یہ عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میں نے بڑے عظیم گناہ کیے ہیں، اور ہمارا یہ حال اس کے مقابلے میں بہت غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوئی گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ ارے میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو کسی کو ستاتا بھی نہیں ہوں۔ اور اکثر یہ بات ہم لوگوں کو اس وقت سننے کو ملتی ہے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، تو جب کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے پڑ گیا، ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم تو کسی کو پریشان نہیں کرتے، ہم تو اللہ رسول کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، پھر ہمیں لوگ کیوں تکلیف دے رہے ہیں، یا پھر اللہ ہمیں کیوں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم گناہ گار ہونے کے باوجود یہ حال ہے غفلت کا۔ اور وہ جو معصوموں کے سردار ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اس عظیم رات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب میں نے بڑے عظیم گناہ کیے ہیں، اور عظیم گناہ کو تو عظیم ذات ہی معاف کر سکتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے خاک پہ رکھ دیا ہے، اور بے شک تمام چہروں پر یہ واجب ہے کہ اس رب کے سامنے اپنے خاک پہ آ جائیں وہ سارے کے سارے چہرے۔ اے میرے رب میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے کہ تیری حمد و ثنا کرنے کا حق ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں، اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں پوری رات گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے پاؤں پر سوجن آ گئی ہے، میں آپ کے پاؤں دباتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ آپ کو گارنٹی نہیں دے چکا کہ اس نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، یا آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کو اور پچھلوں کو بھی گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بے شک، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ حضور نے الفاظ بیان فرمائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، یہ ممکن ہے اگلے سال واقعہ ہوا ہو، ایک سال میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک سال میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن حضور مجھے کہیں نہیں ملے، تو میں تلاش کرتی ہوئی بقیع چلی گئی۔ بقیع شریف یہ مدینہ منورہ کا مقدس قبرستان جس میں تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں، تو میں بقیع کے قبرستان میں گئی، تو میں نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہیں۔ تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو تلاش کرتی رہی، تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو ازواج مطہرات کے کمروں میں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ النصف شعبان معظم کی رات ہے، یہ شب برات ہے جس کو ہمارے یہاں پہ شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی روزہ بند ہونے کے ٹائم تک آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ اب 7 آسمان ہیں، اور اس دنیا سے سب سے قریب جو آسمان پہلا آسمان ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ اس پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور وہ اس رات میں اپنے بندوں کو ندا کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار اس پہ رحمت کر دی جائے، ہے کوئی شفا کا طلبگار اس کو شفا دے دی جائے۔ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ ندائیں دیتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بھی اس رات اللہ سے اپنی عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔
یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے. اب بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا ہم نے تو پچھلے سال بہت دعائیں کی تھی, ہمیں تو نہیں ملی وہ چیز جو ہم نے جس کی دعا کی تھی. تو حدیث میں فرمایا کہ قبول فرماتا ہے, اور قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ نے مانگا وہی مل جائے, کیونکہ آپ تو نادان ہیں, آپ کا علم تو کل کیا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حسین و جمیل عورت ہے, اس سے میرا نکاح ہو جائے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو تگنی کا ناچ نچا دے گی یہ عورت جس کے لیے آپ ساری رات دعا کرتے رہے. آپ تو کہتے ہیں کہ میری تجوریہ جو ہے پیسوں سے بھر جائے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کمزور دل کے آدمی ہیں, جب پیسہ آئے گا تو مستی میں آ جائیں گے. ممکن ہے کہ اسلام بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے, ایمان بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ساری رات دعا کرتا رہا, مجھے قبول نہیں. میرے بھائیو قبول ہوئی ہے, مگر ویسی نہیں ملی جیسی آپ نے چاہی تھی, کہ ممکن ہے اس نے آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرمایا ہو. یہ دعا قبول کرنا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے قبول نہیں کیا اس نے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی وقت نہیں دیتا, بعد میں دیتا ہے, کہ بندے کے لیے اس وقت دینا بہتر نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی اس دعا کا بدلہ نہیں دیا جاتا, بلکہ آخرت میں کے لیے اس کی دعا جمع کر لی جاتی ہے. اور جس دن قسمہ پرسی کا عالم ہوگا, نیکیوں کے سوا کوئی توشہ نہیں ہوگا, کوئی ذات نہیں ہوگا, کوئی سامان نہیں ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو نکالے گا اور اس کے نیکیوں کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا. تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو قبول کرتا ہے, بلا شبہ قبول کرتا ہے, یقین رکھیں آپ, ایمان رکھیں. لیکن وہ صورت بدل کے دیتا ہے, بعض اوقات وہی بھی عطا کر دیتا ہے, بعض اوقات صورت بدل کے دیتا ہے, بعض اوقات جمع کر لیتا ہے. تو جو بھی دعا کرتا ہے اس رات میں, آج کی رات میں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو مایوس نہیں لوٹاتا. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ عائشہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبت میں حمیرہ فرمایا کرتے تھے. اے حمیرہ, اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بنو کلب کی بکریاں کیوں کہیں, تو فرمایا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ کلب کے پاس تھی, اور اس کے بال پھر کتنے زیادہ ہوں گے تو آپ اندازہ کر لیجئے. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کو آوازیں دے رہی ہوتی ہیں, اور ہم لوگ اپنی نادانیوں میں, اپنی خرمستیوں میں معاذ اللہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے میں, کہیں رشتہ داروں سے ملنے میں, کہیں ادھر کہیں ادھر. میرے بھائیو, اس رات کو اللہ کی خوب عبادت کیجیے, اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیجیے, اس کا ذکر کیجیے. ذکر سے جب تھک جائیں تو تلاوت قرآن کیجیے, تھک جائیں تو درود پاک پڑھیے, تھک جائیں استغفار کیجیے, تھک جائیں تو نمازیں پڑھیے, اور جو نیکیاں آپ سے ہو سکتی ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کیجیے. جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں ان سب نیکیوں کو بجا لائیے, نیکیوں میں کمی نہ کیجیے. یہ ممکن ہے کہ زندگی کی آپ کی آخری رات ہو, ممکن ہے کہ اگلا سال آپ کو نصیب ہی نہ ہو, کیونکہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا, میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی, فیہا یفرقو کل امر حکیم, اس رات میں ہر حکمت والا کام, ذیشان کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. امرا من عندنا, ہماری طرف سے یہ خاص حکم ہے, انا کنا مرسلین, اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں. اس رات میں فرشتے بھی آتے ہیں, اور اس رات میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ آئندہ سال تک, اگلی شعبان المعظم تک جتنے انسانوں کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے نام, جتنے انسانوں کو مرنا ہوتا ہے ان کے نام, کتنا ان کا رزق ہوگا, وہ سب کچھ اور دیگر کاموں کی تفصیل لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, اس کو اولاد پیدا ہوتی ہے, اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے. بندہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیکٹری میں اس کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے, وہاں سے تیار ہو کے دکان پہ آ چکا ہوتا ہے, اور ایک ٹائم اسی سال میں مرنے والا ہے وہ,
दुकान से उसके अजीज़ अकरबा ख़रीद के उसके लिए लाएंगे और उसको वो कफन पहनाएंगे। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े फैसले इस रात में कर दिए जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज के दिन भी रोज़ा रखा करते थे और फिर अगले दिन भी रोज़ा रखा करते थे कि नामा अमाल की जो इब्तिदा हो साल के साल तो वो रोज़े से इब्तिदा हो, और नामा अमाल जो बंद किया जा रहा है क्योंकि आज ही की रात जो पिछले साल का नामा अमाल था वो बुलंद किया जाता है आसमानों की तरफ। तो आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल बंद हो तो उसके अंदर रोज़ा हो आखिरी दिन में। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। ये तो मैं ये बता रहा था कि ये बड़ी अज़मत वाली रात है जिसमें अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती है और वो सवाल का होता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी को राह रवे मंजिल ही नहीं, हम लोग गफलत में पड़ जाते हैं। और मेरे भाइयों फिर वो लोग जिनके बारे में ख़ास तौर पे वईद आई है, वो 6 आदमी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, माँ बाप का नाफरमान। और आज माज़अल्लाह हमारे माशरे में ये बात बहुत आम पाई जाती है कि माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, वो कमाऊ पूत औलाद की वजह से डरते हैं कि अगर हमने उनको बोलना शुरू किया, झाड़ना शुरू किया तो खर्चा पानी बंद कर देंगे हमारा। और बेटा जनाब मस्तियों में लगा होता है, तो कभी अपनी औलाद की मान रहा होता, तो कभी अपनी बीवी की मान रहा होता, कभी अपने दोस्त अहबाब के मान रहा होता। माँ बाप को समझता है कि बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं, इनकी अकलें ख़राब हो गई हैं, ये पुरानी बातें करते हैं। तो माँ बाप का नाफरमान होता है वो। फरमा इसी तरह जो तस्वीर साजी करता है, तो तस्वीर साजी करने में एक तो मुजस्समा साजी है, जो मुजस्समा बनाते हैं या पेंटिंग करके तस्वीर बनाते हैं, या तहकीक ये है बिला ज़रूरत शरइया जो भी फ़ोटो खींची जाए और उसका प्रिंट आउट निकाला जाए। बाज़ तो वो होती है जो मोबाइल में होती है, कैमरे में होती है, जिसमें रील नहीं होती, तो वो उसकी तहकीक तो ये कि वो रेज़ हैं। जब तक वो हार्ड डिस्क में होती है वो रेज़ की सूरत में होती है, शुआओं की सूरत में होती है, तो वो तस्वीर के हुक्म में नहीं है। लेकिन जब वो पेपर पे कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो तस्वीर है, तो वो ज़रूरत के तहत जायज़ है पेपर पे कन्वर्ट करना। लेकिन जब बिला ज़रूरत पेपर पे कन्वर्ट की जाती है, जिस तरह की शादी ब्याह की होती हैं, बेशर्मी बेहयाई की फ़ोटोएँ होती हैं, फजूल किस्म की फ़ोटोएँ होती हैं, इनके बनाने वाले फरमाए कि इस रात में उनकी भी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी, चुगलखोर की मग़फ़िरत नहीं की जाएगी, मुसलमानों से बुग़्ज़ व कीना रखने वालों की मग़फ़िरत नहीं की जाएगी, जो शराब का आदी है, आदतन शराब पीता है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी, जो माज़अल्लाह ज़िना का आदी है उसकी भी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी, जो मर्द हो खा औरत हो जो इस काम को करते हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। ये 6 अफराद का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। तो मेरे भाइयों बाकी गुनाह तो पर्सनली होते हैं, जैसे कि शराब का आदी होना या ज़िना का आदी होना या फ़ोटो बनाना, मुजस्समा साजी करना। लेकिन बाज़ गुनाह होते हैं जिनका लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ डिपेंड करते हैं, वो जिस तरह के कीना रखना, बुज़्ज़ रखना, माँ बाप की नाफरमानी करना। तो आज का दिन मौका है, अपने आप को एक दूसरे से माफ़ करा लीजिए, अपने माँ बाप से जाके माफ़ी मांगिए, हो सके तो अपना सर उनके कदमों में रख दीजिए और अर्ज़ कीजिए कि हमारे माँ बाप हमसे जो भी कोताहियाँ हुई हैं आज तक हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और माँ बाप के कदमों में सर रखने में कोई हर्ज नहीं है, ये दिल का तकब्बुर होता है कि माँ बाप के कदमों में सर रख दूँ मैं। ये तकब्बुर होता है जो इंसान को जो है इस बात से रोकता है, क्योंकि औलाद की हैसियत माँ बाप के लिए ऐसे जैसे ग़ुलाम की हैसियत होती है अपने आका के लिए। तो माँ बाप आका हैं और औलाद उनकी ग़ुलाम है। माँ बाप की शान तो यह है कि उनको तुम उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, उनको तुम झड़को तक मत, और उनको अच्छी बात कहो, कौलन मारूफा कौलन करीमा, वक़्फ़िद लहुम जनाह ज़ुल्ली, उनके लिए आज़ी का बाजू बिछा के रखो। तो आज चूँकि हम लोग तकब्बुर में मुब्तला हो चुके हैं, तो इसलिए शायद हम में से बहुत कम लोगों का ये तौफीक मिले कि अपने माँ बाप के हाथ चूम लें, अपनी माँ के कदम चूम लें, अपना सर उनके सामने झुका लें, आजी के साथ माफ़ी मांग लें। शायद किसी को तौफीक मिले, और जिनके माँ बाप है तो उनको इससे बचना नहीं चाहिए। मुमकिन है कि उस वक्त माँ बाप ने दिल से दुआ दे दी और मग़फ़िरत की दुआ कर दी, तो मुमकिन है कि हमेशा के लिए नामा अमाल पाक हो जाए। मुमकिन है कि उन लोगों में शामिल कर दिए जाएँ, रात तो बाद में देखें कि दिन में सारे काम हो जाए, क्योंकि फरमाया कि या तो तेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे हैं, जहन्नुम के 2 दरवाजे हैं।
تو ان کی قدر کیجیے. اسی طرح آپس میں جو بغض و کینہ ہے اس کو اگرچہ ظاہر نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اتنے عادی ہو جاتے ہیں. تو پتہ ہو نہ ہو اپنے تمام جاننے والوں کو، جو بھی ملے، میرے بھائی میرے کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہو، میں نے آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کا کوئی حق مارا ہو، تو میری بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. سب ایک دوسرے سے کریں، اس طرح سے معافی مانگیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور بعض لوگ SMS سے بھی کام کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو تو معاف کریں. تو حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جو معاف کرنے میں پہل کر دے، بلکہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ بھی ہمارے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، جی میں اس سے کیوں معافی مانگوں، وہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہے، فلاں ٹائم اس نے میرے کو پریشان کیا، فلاں ٹائم پریشان کیا، صحیح تو میں اس سے ناراض ہوں میں. ارے میرے بھائی دنیا کی وجہ سے ناراض ہے نا تجھے گالی بکتی تھی، تیری بےزتی کرتی تھی، دنیا ہی ہے نا، یہ کوئی دین کی وجہ سے ناراض نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی اس نے کی ہے اس لیے تو ناراض ہو رہا ہے اس سے. اگر کوئی دین کی بات ہے، اگر وہ بد مذہبی میں گرفتار ہو گیا ہے یا سمجھانے کے باوجود گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا، نہیں چھوڑتا، پھر اگر آپ نے اسے قطع تعلق کر لیا تو پھر تو حرج نہیں ہے. لیکن اتنے شریف لوگ ہمارے یہاں پہ کہاں ہیں، اتنے نیک لوگ کہاں ہیں جو گناہ کی وجہ سے تعلقات کو کاٹ لیں. آج تو ہمارے یہاں پہ تعلقات بنانے پہ زور دیا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے غنڈے، بڑے بڑے سے ڈاکو، بڑے سے بڑے فراڈی، ان سے تعلقات قائم کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑے غنڈے کون سے ہیں، سب سے بڑے ڈاکو کون سے ہیں؟ وہ نہیں جس نے اپنے گریبان کھولا ہوا، جسے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، وہ نہیں، وہ تو بہت چھوٹے قسم کا آدمی ہے. آپ کو پتا کہ کتنی سورسز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کی جماعتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، تو ان سے بڑا کوئی بھی نہیں آج کل. ان سے تعلقات بنانے پہ ہم بڑا زور دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. مختصر یہ کہ آج کی رات اگر بخشش چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں کو عمل میں لائیے، ورنہ محروم رہے گا انسان. اور میرے بھائیو بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، یہ بندگی کا ثمرہ ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے، اور اللہ کو بندگی پسند ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، سبحان اللہ، ان کی کیا بات ہے کہ بزرگان دین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کسی شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حج پر گئے، تو حج پر ایک بوڑھے کو دیکھا کہ اس نے بھی احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، کہ نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیرا آنا قبول ہے ہمارے کو. تو بزرگوں نے پوچھا تم نے سنی آواز کیا آ رہی ہے؟ کہاں 27 سال سے آ رہا ہوں میں، اور جب بھی لبیک کہتا ہوں یہی آواز آتی ہے کہ تیرا لبیک ہمیں قبول نہیں ہے. رونے لگا. اگر میں اپنے رب کے در پہ نہ ہوں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ کون سی بارگاہ ہے جہاں پہ جا کے میں لبیک کہوں، جہاں پر جا کے میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں؟ جب اس نے رو کے یہ بات کہی تو آواز آئی کہ ہاں تمہاری لبیک قبول ہے، اور اب 27 سال پہلے جو تم نے لبیک کہی تھی جتنی کی جتنی، وہ سب بھی تمہاری قبول ہے. تو میرے بھائیو اس کریم کے در کو پہچانی ہے، اس کریم کے در پہ بیٹھ جائیے. آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھیے، نوافل پڑھیے، اپنے دن کا آغاز نوافل سے کیجیے. آج کی رات میں 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. مغرب کے ٹائم میں 6 نوافل ہوتے ہیں، 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں. 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں درازی عمر بالخیر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں خیریت کے ساتھ درازی عطا فرمائے. اس کے بعد پھر وہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا جائے. پھر 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے کہ اللہ پورے سال ان سے ہمیں بچا کے رکھے. اور پھر وہی دعائے نصف شعبان المعظم سورہ یاسین یا 21 مرتبہ قل هو اللہ احد. پھر اس کے بعد 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو پھر وہی کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا.
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ 6 نوافل سے اپنی رات کا آغاز کریں گے تو ابتدا سے ہی آپ کے لیے نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے گا، آفات و بلیات و مصیبتوں سے بھی بچائے گا، اور آپ کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی بارگاہ میں مانگنے والے کو کبھی نہیں لوٹاتا ہے۔ بس یقین جان لیے کہ وہی ایک در ہے جہاں سے سب کچھ ملے گا، اس کے علاوہ ہر جگہ صفر ہے، ہر مقام صفر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لیجئے، رسول اللہ کا وسیلہ لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو اپنی عبادت سے آباد کرنے کی، معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔